اگر جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم اس وقت آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 35. اور یہ جو آیت ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ایمان ہے. اور اس ایمان کے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو پورا یہ ایک تمثیل کی طرح بتایا ہے کہ ایمان اور اس کے اجزائے ترکیبی کی تمثیل ہے وہ کس طرح سے ہوگی، وہ اللہ نے اس میں بیان کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ انسان کی فطرت اگر نیک ہے تو اللہ کی معرفت اسے ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر جب پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ وہی سنتا ہے، حق بات سنتا ہے، تو اس کا جو سویا ہوا ایمان ہے وہ جاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں آیت کو، اور اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. نور سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جس سے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے. یعنی نور سے مراد خالی روشنی نہیں ہے، اس کو ہم روشنی نہیں سمجھیں گے، بلکہ نور وہ چیز ہے جس سے اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، جو خود سے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اطراف کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کائنات میں اس نور کی مثال ایسی ہے کہ جیسے طاق میں ایک چراغ رکھا ہو، چراغ میں ایک فانوس ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی. یہ جو زیتون کا تیل ہوتا ہے نا، ہمیں آج بھی پتہ ہے کہ زیتون کے تیل ہمیں کس طرح سے ملتے ہیں. اولیو آئل کہ کولڈ کمپریس ہوتا ہے، پھر ایکسٹرا ورجن ہوتا ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا زیتون کا تیل ہے، درخت ہے جس کا تیل دیا جا رہا ہے جو کہ نہ شرقی ہو نہ غربی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ہے، اتنی کھلی جگہ پر ہے، یا ایسی اونچی جگہ پر لگا ہوا ہے وہ درخت کہ جس سے وہ تیل حاصل کیا جا رہا ہے، کہ جہاں پر صبح سے شام تک اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے، جس کی آڑ میں کوئی بھی جو ہے وہ درخت نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو زیتون کے درخت سے جس کے اوپر 24 یعنی جو پورا دن کی جو سورج آ رہا ہے، جو بھی 15 گھنٹے کا جو سورج آ رہا ہے، اس کی ڈائریکٹ اگر گرمی اس کے اوپر پڑتی رہے، تو ایسے زیتون کی تیل جس سے جو تیل حاصل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور اگر اس کو جلایا جائے تو بہت زیادہ روشنی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک ایسا یعنی جو چراغ جل رہا ہے وہ ایک ایسے مبارک تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، اور جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی اس پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں نورن علی نور. اللہ اپنے نور سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثال سے باتوں کو سمجھاتا ہے، اور ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے کہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان کی جو اجزائے ترکیبی ہیں ان کے لیے یہ تمثیل بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. پہلے تو ہم دو تیلوں کا موازنہ کرتے ہیں. ایک تیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ جو کہ آپ ہی آگ بھڑکنا چاہ رہا ہے، چاہے اس کو آگ لگے یا اس کو آگ نہ لگے. اور ہم خود دیکھتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کو ایکسپیرینس ہو یا کبھی کسی نے دیکھا ہو یا اگر کسی کو یاد ہو، تو پہلے زمانوں میں جب کہ لائٹ نہیں ہوا کرتی تھی یا باہر کسی کو میسر نہیں تھی، تو چراغ جلایا کرتے تھے، اور چراغ جلانے کے لیے وہ کڑوا تیل استعمال کرتے تھے. اور وہ کڑوا تیل خود نہیں جلتا تھا، اس کو خود نہیں آگ لگتی، بلکہ اس کے اندر ایک کاٹن کی کسی اس کی بتی بنا کر اندر ڈالی جاتی تھی، اور اس کے ذریعے اس کو جلایا جاتا تھا. تو وہ بتی کو تو جلا دیتا ہے لیکن وہ خود نہیں بھڑکتا. لیکن کمپیئر ٹو اے ندر تیل ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم پیٹرول کہتے ہیں، جو کہ ایسا ہے کہ اس کو دور سے بھی کہیں چنگاری نظر آ جائے تو وہ خود بخود بھڑک اٹھے گا اور پھٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہمیں مثال دے کے سمجھانا چاہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ جو طاق میں رکھا ہوا چراغ تھا نا، تو وہ جو طاق تھا وہ ہمارا چیسٹ کیویٹی ہے. چیسٹ کیویٹی ہے جو کہ اوپر کی کیویٹی نہیں، پورے ایبڈومن میں جو اوپر والا پورشن ہوتا ہے وہ چیسٹ کا کہلاتا ہے. اس چیسٹ اور ایبڈومن کے درمیان ایک ڈائفرام ہوتا ہے جو کہ ان دو کیویٹیز کو الگ الگ کر رہا ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر. تو اگر ہم اس کا نقشہ کھینچیں یا بنائیں
تو وہ اس طرح سے بنے گا، ٹرائنگل شیپ ہوگا. ٹرائنگل تو پورا نہیں ہوگا لیکن اس کا اوپر کا حصہ چھوٹا ہوگا اور نیچے کا حصہ چوڑا ہوگا. تو ڈائفرام جو ہے اس تاق کا بیس بناتا ہے، اور اس بیس کے اوپر یعنی وہ اب سمجھے ایک تاق بن گیا. ہاف چیسٹ کیویٹی جو تھی، وہ جو اوپر کا جو حصہ ہے ہمارا، وہ ہمارا تاق بن گیا. اس تاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گویا جو دل ہے وہ چراغ ہے. اس چراغ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نور ایمان ہوتا ہے. نور ایمان کیا؟ پہلے کہتے ہیں کہ اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے نا، فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو نیک فطرت دے کر پیدا کیا ہے تو اس کے اندر طبیعت کا نور ہوتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ چونکہ دل کے اندر نور ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ کی پہچان ہوتی ہے، یا دل کے اندر چونکہ اس کے اندر نیکی ہے اور وہ نیکی کی پہچان کرتا ہے، تو جیسے ہی اس کو انسان کو حق دیا جاتا ہے، کوئی اچھی بات پیش کی جاتی ہے، کوئی وحی پیش کی جاتی ہے، تو وہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے. گویا کہ جیسے پیٹرول والا حال ہوتا ہے نا، جیسے ہی پہنچا اور اس نے فٹافٹ آگ پکڑ لی، آگ کی چنگاری دیکھی نہیں اور پکڑ لی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل کے اندر پہلے سے اپنی طبیعت کا نور ہو، یعنی طبیعتاً وہ انسان اچھا ہو، اور پھر اس کے بعد جب وحی کا نور یا حق کا نور انسان کو پہنچ جائے، تو جیسے نور کے اوپر نور، جس طرح سے وہ دونوں یکجا ہو کر انسان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیں گے، یا نور اس سے روشن ہو جائے گا، اور اس سے پھر کتنی ہی چراغ جلیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے اس آیت میں اپنے نور سے، کہ اپنا جو نور وحی ہے، وہ نور پہلے سے دیا ہوا انسان کو جو ہے اس کے ساتھ جب ملتا ہے تو کس طریقے سے وہ بھڑک اٹھتا ہے، اور اس کے بعد کتنے سارے جو چراغ ہیں ان کو روشن کرتا چلا جاتا ہے. تو ایسا حال کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صدیقین ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں نے جن لوگوں کو بھی ایمان پیش کیا، ایمان کی دعوت دی، سب نے تھوڑا ٹائم لیا، کچھ نہ کچھ سوچ کے پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا. لیکن ابو بکر وہ شخص تھے کہ جن کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعوت دی تو انہوں نے اس طرح سے جیسے وہ اس دعوت کے لیے تیار بیٹھے تھے، جس طرح کہ پیٹرول اندر موجود تھا اور جیسی چنگاری ملی تو وہ بھڑک اٹھا کہ رائٹ اوے انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے دل کو نور علی نور، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں. یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سوال ہے کہ جب حق میرے پاس آتا ہے، اللہ کی بات یا اللہ کی کوئی آیت میرے پاس آتی ہے، تو میرا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ کیا میرا بھی دل جو ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور رائٹ اوے ایکسیپٹ کر کے اس کام کو کرنے لگتی ہوں، یا میں پھر بھی انہی لوگوں میں شامل ہوتی ہوں جو حیل اور حجت دینے والے ہیں، جو یہ بات کہنے والے ہیں کہ میں یہ کام کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس کو میرے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے، یا ہماری امی نے ایسے کیا تھا، یا ہمارے سسرال میں ہی ایسا ہوتا تھا، یا یہ ہمارے ٹریڈیشنز، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. میری بہنوں، ہم نے بار بار اس قرآن کو ہم نے پکڑا ہے نا، اس قرآن کے ساتھ، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ سننا اس کے اوپر چلنے کا طریقہ ہے. اگر ہمارے پاس آج بھی ہمیں کوئی بات ملتی ہے جو ہمارے عمل میں ہمیں بتا رہی ہو کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا تھا، یہ بدعت کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو ہم نے اس وقت اپنے آپ کا ری ایکشن دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، اور ہم اپنے آپ کو وہاں جج کریں گے. اور پھر اگر ہمارا دل اس کو رائٹ اوے قبول کر لیتا ہے تو ہم سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ نے نور علی نور سے بھر دیا ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آمین. اب یہ جو جن کو نور مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. یعنی کون سی جگہ ہیں؟ مساجد. یعنی وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا نور بھر دیا ہے، نور علی نور سے بھرے ہوئے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ جو مساجد سے محبت کرتے ہیں اور وہ انہیں بلند کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے وہ اس میں جتے رہتے ہیں. ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز و ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. یعنی نماز اور زکوٰۃ، یعنی تجارت اور خرید و فروخت اور بزنس کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو کہ جن کا دل اللہ نور علی نور کر دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہر وقت ان کے دل میں رہتی ہے اور وہ غافل نہیں ہوتے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں
دل الٹ دینے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کی بہترین اعمال کی جزا ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے نواز دے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسرے ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے جنہوں نے ایمان کے بغیر نیکیاں جمع کی ہیں، یعنی ایمان تو نہیں ہے لیکن نیکیاں انہوں نے کچھ نہ کچھ کسی حساب سے کی ہیں۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب کے پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوا تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب دے دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ یعنی وہ لوگ جو بغیر ایمان کے نیک کام کرتے ہیں، ان کی جو نیکیاں ہیں وہ ایک سراب کے علاوہ کچھ نہیں ہوں گی۔ یا پھر اب ایک ایسے انسان کی مثال دی ہے جس کے اندر نہ تو کوئی نیکی ہے، یعنی ویسے ہی کافر ہے، یعنی کوئی ایمان تو ہے ہی نہیں، لیکن اس نے کوئی نیک عمل بھی نہیں کیا۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اس کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اور اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے بھی تو اسے کبھی نہ دیکھنے پائے۔ یعنی ایک تو پہلے گہرا سمندر ہے، گہرے سمندر کے اوپر پانی سوچیں، اور اس کے بعد اس قدر اندھیرا ہے کہ اس کے اوپر موج کے اوپر موج تھی، اور اس کے اوپر پھر بادل ہے، پھر یعنی کس قدر تاریکی ہوگی، کس قدر اندھیرا ہوگا، سخت اندھیرا ہوگا کہ انسان کو اپنا ہاتھ نہ سجائی دے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ انسان جس کے اندر نہ ایمان ہو اور نہ ہی کوئی نیکی ہو، اس کی حالت اس طرح کے ظلمات کے اوپر ظلمات ہونے والی جو ہے صورتحال اس کے اندر ہوگی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک فرینچ آدمی تھا، وہ ایک اپنا کسی بحری بیڑے کا وہ تھا، کیپٹن تھا، تو قرآن کی آیت کے سامنے سے گزرا، اس کے سامنے سے گزری، تو اس نے پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو، محمد جس کے اوپر نازل ہوئی تھی، کیا اس نے کبھی کوئی بحری سفر کیا تھا؟ تو پتہ چلا اس کو کہ نہیں، اس نے کبھی کوئی بحری سفر نہیں کیا، پانی کا کوئی سفر نہیں کیا۔ تو یہ آیت جو تھی وہ اس بندے کے لیے ایمان کا سبب بن گئی۔ اس نے ایمان قبول کیا، اور اس نے کہا کہ کوئی بھی ایسی تشبیہ دے ہی نہیں سکتا تھا انسان جس نے کبھی بحری سفر نہ کیا ہو۔ تو اس کا صرف اس کی جو تشبیہ ہے صرف وہی انسان دے سکتا ہے، یعنی جو کہ بحری سفر سے آشنا ہو، یا پھر اللہ کے سوا کوئی اور ذات نہیں ہو سکتی تھی جس نے اس شخص کو سکھایا جس نے کہ کبھی بحری سفر کیا ہی نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں کبھی کوئی اور کبھی کوئی کس کے لیے ہدایت کا باعث بن جاتی ہیں اور کوئی کسی کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے بہترین ہدایت لینے والا بنا دے اور ہمارے عمل میں اس کو اتار دے، آمین۔ اور پھر جس سے اللہ نہ نور بخشے اس کے لیے کوئی اور نور نہیں، یعنی جس کو اللہ ہدایت کا نور نہیں دیتا اس کے لیے کوئی اور نور نہیں۔ اب یہ آیت ہے ہمارے لیے آیات تدبر، ہم نے اس کو سوچنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ جو آسمان اور زمینوں میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا لیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول سے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں، اور وہ آسمانوں سے ان پہاڑوں کی بدولت جس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کا نقصان پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کرتا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے ان آنکھوں والوں کے لیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آنکھوں والوں کے لیے سبق ہے۔ تو کیا میں اور آپ آنکھوں والے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے اوپر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی تدبر کیا ہے؟ یہ میرا اور آپ کے لیے سوچنے کا کام ہے۔ اللہ بھی بہترین سبق سکھا دے ان سے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، تو کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے، تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں۔ آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب یہ جو اس وقت خطاب شروع ہوگا یہ منافقین کے لیے ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف،
تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ان لوگوں کا رویہ بتایا جن کے دل میں منافقت ہوتی ہے، کہ جن کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے حق میں نہیں ہونا، تو وہ عام طور پہ یہودیوں کے پاس یا کسی اور کے پاس ان کا آپس کے معاملات کا فیصلہ کروانے جاتے تھے، لیکن اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ فیصلہ ان کے حق میں ہونا ہے تو پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ تو یہ ایک منافقانہ رویہ ہے۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روک لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس پر ظلم کرے گا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ظالم یہ خلق خود ہیں۔ ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول اس کی طرف بلائے جائیں، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کرے، تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کے رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا فرض کا بار رکھا گیا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور تم پر جس کا فرض کا بار ڈالا گیا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو۔ اسی کی اطاعت کرو تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ منافقانہ جو رویہ ہے، منافقین کے لیے 3 چیزیں بہت مشکل تھیں۔ وہ کیا تھی؟ اطاعت رسول، یعنی شخصی اطاعت کرنا، جہاد کے لیے نکلنا اور ہجرت۔ تو ان آیات میں اس وقت کیا ہے؟ اطاعت رسول موضوع ہے۔ ایک تو یہ کہ منافقین کے لیے منافقانہ کام ہے، دوسرا یہ کہ آج ہمارے لیے بھی ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے کہا ہے نا، وہیں پہ بھی بار بار ذکر ہو رہا ہے اطاعت رسول، اطاعت رسول۔ اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ ہم جب تک مسجدیں کھلی ہوئی تھی ہمارا بہت زیادہ ایسا آمنا سامنا بھی ہوتا تھا، ٹکراؤ بھی ہوتا تھا ایسے لوگوں سے جن کے سامنے، یا ابھی آج بھی ویسے بھی ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث کی بات ہے نا، قرآن میں اس کے بارے میں کیا آیت آئی ہے؟ تو اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو وہ حدیث کو، میں یہ تو نہیں کہوں گی جھٹلا دیتے ہیں، لیکن حدیث کو فالو کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ طریقہ منافقانہ ہے، اور یہ کھل کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے ساتھ اس کے نبی کی اطاعت، یہ دونوں چیزیں اتنی ہی فرض ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو ہمیں اپنے لیے چیک کرنا ہے کہ ہم اس معاملے میں کس طریقے سے ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر بتائی ہے نا، وہ کیا ہے کہ ایک جماعتی زندگی کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس میں ایک جماعت بنائی گئی تھی جس کے امیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اس امیر کی بات کو مانو، ان کا احکامات کو مانو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بھی کہا ہے نا کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کے لیے کام کرو۔ تو ہم اپنی کسی بھی جماعت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کی ایک ناظمہ ہوگی، اس کے ایک امیر ہوگا، تو اس کی اطاعت بھی ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنی اس کی کچھ باتوں سے اختلاف ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی جو باتیں ہیں وہ صحیح نہ ہوں، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے صرف یہ سوچ کر کہ مجھے اپنی ناظمہ سے یا مجھے اپنی جو بھی جماعت کی زندگی میں جو میرے ساتھی ہیں ان سے اختلاف ہے تو میں اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ نہیں سکتی جو کہ انہوں نے مجھے دی گئی ہیں۔ کیونکہ ہم جب کسی بھی جماعتی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کو اپنے دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری اس کے لیے، میرے امیر کے لیے تھی، میری ناظمہ کے لیے تھی، اگر وہ کام ویسے نہیں کرتی ہے تو وہ خود جواب دے گی اللہ کے سامنے، اور اسی طرح سے میرے معاملے میں میں جواب دوں گی۔ یہ ہماری دین کے کاموں کے معاملے میں بات آ گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے گھر کے لیے یا اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو گھر ہے وہ بھی ایک جماعتی زندگی ہے جس میں ہمارا گھر کا ایک امیر ہے، ہمارا شوہر ہے، قوام ہے گھر کا، یا گھر کا جو بھی بڑا ہے جو گھر کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کے بعد تمام جو گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے کچھ اختلافی رائے ہوتے ہیں، یا ہم ان کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ان سے کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں،
یا ان کے فیصلے غلط ہیں، اگر ہم ان سے بات کریں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ان سے ناراض ہو کے اپنی 1.5 کی مسجد جو ہے وہ الگ بنا لیں، بلکہ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں ہم نے تب بھی اس کو صحیح طریقے سے انجام دینا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے پاس واپس پہنچیں گے تو جو ذمہ داریاں اللہ نے جس انسان کو دی تھیں، جس کے اوپر ڈالی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہی ذمہ داریوں کے بارے میں ان سے سوال اور جواب کرنا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی وجہ سے اپنے جو ایگزام ہے یا اپنا جو ہمارا پیپر ہے یا اپنی جو ہمیں ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہمیں اس میں سے کمی ہو جائے اور ہم اللہ کے پاس شرمندہ ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو اصول ہیں ان کو ہم لکھ لیں اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے اس پر عمل کرنے والے ہوں، کیونکہ جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری انہوں نے بتا دی کہ ان کا کام پہنچا دینا ہے، تو اسی طرح سے آج ہمارا کام دین کے معاملے میں پہنچا دینا ہے، اور اپنے گھر کے معاملے میں جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں ان کو ہم نے بہترین طریقے سے حتی الامکان اپنی پوری سمجھ، استطاعت، اپنے تمام جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب دیے ہیں، جو ریسورسز دیے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے ادا کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آمین۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کریں وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے۔ ان کی موجودہ حالت کو خوف سے امن میں بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس سے کفر کرے گا ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، کس سے وعدہ فرمایا ہے؟ حقیقی ایمان والوں سے۔ حقیقی ایمان والوں سے کیا کہا ہے کہ ایمان لائیں اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ ان کو نمبر 1 زمین میں خلیفہ بنائے گا، نمبر 2 ان کے دین کو مضبوط کرے گا یا دین کو غلبہ عطا کر دے گا، اور نمبر 3 خوف کو امن میں بدل دے گا۔ آج ہم جس سچویشن میں ہیں ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ یہ وعدہ میرے اللہ میرے ساتھ کر چکے ہوئے ہیں، کہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے اگر ایمان لے کر آئے ہیں اور ایمان کے تمام عملی تقاضے اگر پورے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور ہم ایک نہ ایک دن زمین میں اللہ ہمیں خلیفہ بنا دیے جائیں گے، ہمارا دین کو غلبہ ہو جائے گا اور ہمارے جو خوف کا ٹائم ہے اس کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور اس کے بعد جو کفر کرے ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ جب ایسا ہو جائے کہ زمین کے اوپر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے اور پھر بھی وہ اپنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اور شریک کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی طریقے سے نان مسلم رویہ یا نان اسلامی رولز جو ہیں وہ اپنی زندگی سے نہ نکالیں تو وہ لوگ فاسق ہیں، یا پھر ایسا بھی ان لوگوں کے لیے بھی آتا ہے یا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں یہ کروں گا، تو اگر میں اور آپ آج اللہ کی ان باتوں کو وعدہ نہیں سمجھتے ہیں، اگر ہمیں ویسا یقین نہیں ہے اور ہمارے عمل میں اللہ کی دین کے لیے اس قدر ہم لوگ کمر کس کے نہیں کھڑے ہوئے کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میں یہ کروں گی تو اللہ میرے لیے 3 چیز ضرور کر دے گا، تو اگر ہمیں اللہ کے وعدوں کے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو یہ بھی کفر ہی کے درجے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فاسقوں کی لسٹ میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق دے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے ایمان کے ساتھ اطاعت اور ایمان کے جو عملی تقاضے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی کمر کو کس لیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ قبول فرمائے اس کو ہمارے پاس سے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب دوبارہ معاشرتی احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ تمہارے بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کے تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جو تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد اگر وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی کس طریقے سے سمجھایا ہے کہ وہ اوقات جس میں انسان لیٹا ہوا ہو یا اس طرح کی کنڈیشن میں لیٹا ہو کہ اس کے کپڑے اگر پورے نہیں ہیں، یا ایسی چیز جس کو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کا مطلب ہے کہ یعنی کوئی ایسی جگہ جو کہ خلل کی جگہ ہو، یا ایسا کوئی ایکٹ ہو جس کا کھل جانا انسان کے لیے باعث شرم ہو یا ظاہر ہو جانا اسے ناگوار ہو. تو جو ایسی حالتیں ہوتی ہیں کہ اس میں انسان تنہا ہو یا اپنے ازواج کے ساتھ ہو، تو ایسی حالت میں گھر کے بچوں کا یا خادموں کا یا کسی کا بھی بلا اجازت اندر آنا مناسب نہیں ہے. لہٰذا اس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ اندر آئیں تو وہ پہلے اجازت لیا کریں. نہ ان پر گناہ ہے، نہ ان پر تم کیوں ہاں اس کے بعد اگر وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. یعنی ان 3 وقتوں کے علاوہ آپ گھر میں بغیر اجازت جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ 3 اوقات ہیں تو اس میں اجازت لے کے دوسروں کے کمروں میں داخل ہوا جائے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. جب تمہارے بچے عقل کی حدود کو پہنچ جائیں یعنی بالغ ہو جائیں تو چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. اسی طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے. اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں. یعنی جو اپنی عمر گزار چکی ہیں، بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کو اپنا شادی کی خواہش ہے اور نہ ہی کوئی سیکچول تھاٹس ہیں ان کے دماغ میں، تو اگر وہ اپنی چادریں اتار بھی دیتی ہیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تاہم وہ بھی اگر حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور کوئی حرج نہیں کہ اگر اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی گھر سے کچھ کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس بات میں کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائی کے گھروں سے، یا اپنے بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، یا پھوپھیوں کے گھر سے، یا اپنے ماموں کے گھر سے، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے سپردگی میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ. یہاں پر جو مل کر کھاؤ اور الگ الگ تمام باتوں میں جب احکامات نازل ہو رہے تھے، لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط برتنا شروع کر دی تھی صحابہ نے، کہ ہم اگر کسی گھر سے کچھ لے کر کھا رہے ہیں تو وہ بھی خدا نخواستہ کسی گناہ کے زمرے میں تو نہیں آ رہی ہے. یا اس سے پہلے جو عرب کا ایک رواج تھا، اس میں کچھ رواج کے مطابق یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو تھے وہ مل کر بیٹھ کے کھانے کو غلط سمجھتے تھے، تو وہ الگ الگ ہی کھانا کھایا کرتے تھے. اور کچھ قبائل میں ایسا رواج تھا کہ وہ لوگ اکیلے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ کھانے والا نہ ہو تو وہ اس دن فاقہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام جو ان کے ٹریڈیشنز تھے، جو ان کے رواج تھے، ان کے بارے میں احکامات دیے ہیں کہ اسلامی معاشرہ کن بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے. تو اس میں یہ تمام جو ہیں یہ اسلامی معاشرے کے ہی لیے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ لائنز دی جا رہی ہیں. البتہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے. ٹھیک ہے. اب آگے جو ہے وہ جب نبی علیہ وسلم جہاد اور قتال کے لیے نکلتے تھے، جو ان کی جماعتی زندگی تھی، تو اس کے بارے میں یہ آیت آ رہی ہے کہ مومن تو اصل وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کبھی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت کے بغیر نہ جائیں. ٹھیک ہے. پھر جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں. بس جب وہ کسی کام سے اجازت مانگے تو تم جسے چاہے اجازت دے دیا کرو. ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً غفور رحیم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے بارے میں اور اس وقت کے لیے جو احکامات تھے وہ بتائے گئے تھے. اور آج ہماری جماعت کے ساتھ جو ہم کام کرتے ہیں تو اس کے لیے یا یہ کہ اگین ہمارے جو ہماری زندگیاں ہیں اس میں ہمارا جو امیر ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم کام نہ کریں. تو ہم نے کہیں پر بھی کوئی عذر ہے، کوئی بھی اجازت لینی ہے، تو اگر ہم اللہ کے دین کے لیے اجتماعی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنے امیر کی اجازت لینا ہمارے لیے ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم اجازت لے کے کام کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کے کام کو
کس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں. اگر تو ہم بغیر بتائے کوئی عذر آ جاتا ہے, کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے وداؤٹ اینی نوٹیفیکیشن وہاں سے چلے جاتے ہیں, تو یہ بھی ایک منافقانہ رویہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ ایک جماعت کی زندگی گزار رہے ہوں, اجتماعی کام جب کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں, اگر کوئی عذر آ جاتا ہے تو آپ اپنے جو بھی آپ کا سپروائزر ہے, جو بھی آپ سے اپر اس میں ہے, آپ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا کر اور اس کو عذر دے کر آپ اس سے رخصت لیا کریں. ٹھیک ہے. مسلمانوں, اپنے درمیان رسول کو بلانے کا, آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ اس کی تفصیل ہم زیادہ ڈیٹیل میں سمجھیں گے جب ہم سورہ حجرات پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں, اللہ ان کو خوب جانتا ہے تم میں سے ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. خبردار رہو, آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. تم جس روش پر ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جس روز لوگ اس کی طرف پلٹیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے آئے ہیں, اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.